सबों को सलाम। वेलकम टू ऑल। देयर इज प्रिंस इश्तियाक। अब्राहम और लूत की राहें जुदा होने के बाद अब्राहम उसी बंजर जगह पर रहा, जबकि लूत ने अपने लिए सरसब्ज और अच्छी जगह का इंतखाब किया और वो उस राह को चल दिया। लेकिन वो उस जगह पर ज़्यादा देर ना रह सका, क्योंकि उसने अपने चचा को उसी बंजर ज़मीन पर छोड़ा। इस वजह से उस पर भी चंद सालों के लिए किस्मत मेहरबान हुई, मगर चंद सालों बाद उस पर एक क़यामत बर्पा हो गई। अपने चाचा को अलविदा करने के बाद लूत सदूम की सरजमीन में जा बसा। चंद सालों बाद मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों के दरमियान आपस में झड़प शुरू हो गई, जिसकी वजह से सदूम और अमूरा का अहाता भी बढ़ गया और उन ममालिक ने इन पर भी हमला किया। सदूम और अमूरा के बादशाहों ने बड़ी दलेरी के साथ इनका मुकाबला किया, लेकिन ये इनके मुकाबला में बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो इन पर गालिब ना आ सके और सदूम और अमूरा के बादशाह को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। कई लोग पहाड़ों और गारों में जा छुपे, जबकि कई लोग उसी वीरानों में उनके हथे चढ़ गए और उनको कैद कर लिया गया, जिनमें लूत और उसका घराना भी शामिल था। भागे हुए लोगों में से एक शख्स ने फौरन जाकर ये खबर अब्राहम को दी और उसको बताया कि आपके भतीजे लूत को असीर कर लिया है और वह बहुत तंगी में है। जब अब्राहम ने अपने अजीज़ के बारे में ये बात सुनी तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपने तजर्बाकार गुलामों के साथ एक दस्ता बनाकर उनको निजात दिलवाने के लिए निकला। ये दस्ता 318 लोगों पर मुश्तमिल था। अब्राहम ने बगैर देर किए रात के पहर उन पर हमला कर दिया। तीनों तरफ से उनको घेर लिया और चौथी तरफ से उनको भागने का मौका दे दिया गया। खुदावंद अब्राहम के साथ था, जिसकी वजह से अब्राहम ने उन पर बड़े ज़ोर के साथ वार किया और खुदावंद के कवी हाथ की वजह से अब्राहम ने अपने भतीजे लूत और उसके ख़ानदान और दूसरे तमाम लोगों को रिहाई दिलाई और अपने भतीजे लूत को छुड़वाने के बाद वहाँ से रवानगी की। और जब वो अपने मुल्क की तरफ रवाना हुए तो रास्ता में सदूम का बादशाह अब्राहम के लिए कुछ तहाइफ लाया और वह सूई की वादी से होता हुआ अब्राहम तक पहुंचा, जो कि शाही वादी कहलाती थी। जबकि सदूम के बादशाह के साथ सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया और वो खुदावंद का काहिन था और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, अब्राहम को मुबारक करे और मुबारक है खुदावंद ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया और सदूम के बादशाह ने अब्राहम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर अब्राहम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदावंद खुदा ताला आसमान और ज़मीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज़ लूँगा, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया, सिवाय उसके जो जवानों ने खा लिया। इस मुकालमा के बाद अब्राहम अपनी राह को निकल लिया। अब्राहम के पास हर तरह की चीज़ कसरत के साथ मौजूद थी, जिसमें धन, दौलत, माल, मवेशी और दीगर आसाइशात जो उस वक्त में किसी अमीर आदमी के पास होने की निशानदेही की जा सके, हर तरह की चीज़ मौजूद थी। मगर अब्राहम और सारा के दिल में एक ऐसी ख्वाहिश मौजूद थी जो आरजू की मंजिल तय करते हुए हसरत के मुकाम पर पहुंचने वाली थी। वो आरजू ये थी कि खुदा उनको औलाद नरीन अता करे, कि उनके पास औलाद नहीं थी। और अब्राहम ने खुदावंद से कहा कि मेरे पास क्या फ़ायदा इन तमाम चीज़ों का जब तक इनका कोई वली वारिस ही नहीं। क्या मेरे नौकर, मेरे चाकर और दूसरी कौमें आकर इनकी वारिस बनेगी? तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और खुदावंद ने उनसे फरमाया कि कोई गुलाम या तेरा नौकर तेरी मलकियत का वारिस ना होगा, बल्कि वही जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। फिर खुदावंद ने उनसे कहा कि बाहिरा अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और खुदावंद ने उनसे कहा तेरी औलाद ऐसी ही होगी।
اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اور خداوند نے اس سے کہا، میں خداوند ہوں کہ تجھے کسدیوں کی اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں گا۔ کیا تو میرے ان تمام وعدوں کو بھول گیا جو میں نے تجھ سے کیے کہ جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، اور جو تجھے لعنت دے گا میں اس کو لعنتی قرار دوں گا۔ ابراہیم نے خداوند کے وعدوں پر یقین تو کیا، لیکن انسان ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر ایک جگہ رتی بھر شک موجود تھا۔ لیکن خداوند دلوں اور گردوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، اس وجہ سے خداوند نے اسے حکم دیا کہ اپنے لیے 3 برس کی ایک بچیا، 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک میڑا اور ایک کبوتری اور ایک قمری لے۔ ابراہیم نے خداوند کی بات پر عمل کیا اور ان کو ذبح کرنے کے بعد بیچ میں سے 2 ٹکڑے کیا اور آمنے سامنے رکھ دیا۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کا وقت پہنچ گیا، لیکن خداوند کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہ آیا۔ ابراہیم سارا دن ان کی نگہبانی کرتا رہا اور ہر طرح کے ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو ان کو اپنی پیٹ کی غذا بنانے سے روکتا رہا۔ لیکن غروب آفتاب کے وقت ابراہیم پر ایک گہری نیند نازل ہوئی اور وہ سو گیا اور اس پر گہری تاریکی چھا گئی۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا، یقین جان تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں ان کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا۔ اسی روز خداوند نے ابراہیم سے یہ بھی عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک تمام قوموں سمیت میں نے تیری اولاد کو دے دیا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ خداوند نے وہ اس سے پہلے جو ٹیسٹ کروایا اس کا مقصد کیا تھا۔ خداوند نے اس کو حکم دیا کہ تو اپنے لیے ہر طرح کے جاندار کو اکٹھا کر، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا واقعی تو ان کی حفاظت کر سکتا ہے یا نہیں، اور وہ اس میں فیل ہو گیا۔ انسان ہونے کے ناطے 12 گھنٹے تک تو جاگ سکا، لیکن اس کے بعد اس پر گہری نیند نازل ہوئی اور وہ سو گیا۔ اور خداوند نے اسے بتایا کہ جو کام تو سمجھتا ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ خدا کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند نے اس سے ثابت کروایا کہ انسان اور خدا کے ارادے فرق ہیں، اور وہ ہم سے وسیع تر ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس چیز کا احساس ہوا اور خداوند نے اس کو دکھایا کہ انسان ہوتے ہوئے تو سو گیا، تو اس کی آنے والی نسل کے لیے خدا نے سزا بھی رکھ چھوڑی۔ سزا یہ تھی کہ 400 برس تک کسی اور قوم کی غلام رہے گی۔ دوسری طرف جب ابراہیم کو اس بات کا 100% یقین ہو گیا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جلد از جلد اس کو برکت دینے کو ہے، تو ہر ایک دن ایک نئی خواہش کے ساتھ اور ایک نئی تڑپ کے ساتھ جب نکلتا تو ابراہیم کے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ شاید آج خدا سارا کو برکت دے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ وقت دنوں میں اور دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں تبدیل ہوتے گئے، اور 10 برس بیت گئے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک سارا کو برکت نہ ملی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور ان دونوں کی خواہش یہی تھی کہ خدا ان کو اولاد نرینہ اور ابراہیم کا وارث عطا کرے۔ مگر جب سارا نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید میں اولاد سے محروم رہوں گی، تو دوسری قوموں کی طرح اس نے بھی ایک رسم اپنائی۔ اس نے اپنی لونڈی جو مصر سے اسے فرعون کی طرف سے دی گئی تھی، جس کا نام ہاجرہ بتایا گیا ہے، اسے ابراہیم کو دیا اور کہا کہ تو اس کے ساتھ بیاہ کر، شاید ہو سکتا ہے خداوند نے مجھے اولاد سے محروم رکھا، لیکن اس کی وجہ سے خدا تجھے وارث عطا کرے۔ ابراہیم سارا کی بات پر راضی ہوا اور اس کے ساتھ بیاہ کیا، اور خداوند کی کرم کی نظر ہاجرہ پر ہوئی اور وہ حاملہ ہوئی۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ خداوند نے اس پر فضل کیا ہے اور وہ حاملہ ہوئی ہے، تو اپنی بیوی سارہ کو حقیر جاننے لگی اور اسے ناجس اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگی جو کرنا نامناسب تھا۔ اور جب سارہ کو پتہ لگا کہ یہ مجھے حقیر جان رہی ہے اور خداوند اور اپنے آقا یعنی اپنے ابراہیم کی نظروں سے گرانا چاہتی ہے، تو اسے نہایت دکھ اور رنجش پہنچی، جس کی وجہ سے اس نے ابراہیم کے ساتھ بحث کی اور کہا کہ یہ تمام غلطی آپ کی ہے۔ مگر ابراہیم نے کہا مجھے اس میں مت گھسیٹ، جو تیرا جی چاہے تو کر، کیونکہ تو اس کی مالکن اور وہ تیری ابھی بھی لونڈی ہے۔
اس جواب پر سارہ نے ہاجرہ پر سختی کرنا شروع کر دی اور ایک دن ہاجرہ اسی سختی کے سبب سے وہاں سے بھاگ گئی۔ بھاگتے ہوئے وہ کافی دیر تک اسی ریگستان میں بھاگتی پھرتی رہی، کیونکہ ابراہیم جس جگہ میں رہتا تھا وہ نہایت بنجر تھی اور ریگستان میں بھاگتے اور پھرتے ہوئے اس کو کافی دیر ہو گئی اور وہ کنویں کے پاس جا بیٹھی۔ کنویں کے پاس موجود وہ نہایت غم کے عالم میں تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میں آگے کیا کروں۔ تبھی وہاں پر خداوند کا فرشتہ موجود ہوا اور اس کے ساتھ ہم کلام ہوا، اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے، اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے یہ بھی کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گورے خر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ ہاجرہ نے سوچا یہ کیسی عجیب اور اچھی بات ہے کہ خدا نے مجھ پر کرم کی نظر کی اور میری مدد بھی کرے گا۔ میں تو محض ایک بیچاری لونڈی ہوں اور جس کی کوئی اہمیت نہیں اور جسے کوئی اہم نہیں سمجھتا، جو دھتکاری اور حقیر ہے۔ لیکن جب اس نے خداوند کی باتوں کا یقین کیا اور ان تمام باتوں کے سبب سے جو خداوند کے فرشتہ نے ہاجرہ سے کی تھی، ہاجرہ نے خداوند کو عطائیل روئی یعنی خدا جو دیکھتا ہے کا نام دیا۔ پھر وہ تسلی کے ساتھ اپنی مالکن سارہ کے پاس واپس چلی گئی۔ اس کے بعد خداوند نے ہاجرہ کو برکت دی اور اس کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجیے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب میں آپ کو ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، اسٹے بلیسڈ، آمین۔